पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो यूरोप के अंदर जो हमारे फौजी शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, मैं सारी कौम की तरफ से उनके ख़ानदानों को, उनके बहन भाई रिश्तेदार, बीवी बच्चे, माँ बाप, हम सब अब सारी कौम की तरफ से आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपको ताकत दे ये मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए। और मैं ये भी मुझे जब मैं सुनता हूँ कि कुरम में भी कुछ इंतशार है और हमारे पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर काफ़ी इस साल काफ़ी शहादतें हुई हैं, तो मैं सिर्फ आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जनरल बाजवा को जब अफ़गानिस्तान के अंदर पता था कि अमरीकी वहाँ से निकलने लगे हैं, तो मैं तब से उनको कह रहा था कि मुझे खौफ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, कि अगर वहाँ सिविल वॉर होगी अफ़गानिस्तान में तो उसका सारा फॉल आउट पाकिस्तान में आएगा। मैं अपनी कैबिनेट को बताता रहा, सारी मेरी कैबिनेट गवाह है कि मैं उन सबको कहता था कि जो 21 और 22 की सर्दियाँ वो हमारे लिए बहुत अहम, क्रिटिकल है, मुश्किल है, सबको मैं बताता था। और मैंने जब जनरल फैज़ की बात की और जनरल बाजवा को मैंने समझाया कि सिर्फ जनरल फैज़ को सर्दियों तक इसलिए रखना चाहता हूँ कि वो 5 साल से वो सिक्योरिटी चीफ हैं, इंटेलिजेंस के चीफ थे पाकिस्तान में, उनके राब्ते थे अफगानिस्तान के तालिबान से भी, दूसरी हुकूमत से भी, और उनका होना उस वक्त बड़ा ज़रूरी था जब ये चेंज ओवर हो रहा हो। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ जनरल फैज़ को मैंने बनाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था बाकी कौन थे जो रनिंग में थे। लेकिन ये जनरल बाजवा ने अपनी उनको लोगों को बताया हुआ था कि इमरान खान ने फैसला किया हुआ है, उनको मेरे खिलाफ किया। और जो असल इशू था कि जब ये चेंज ओवर हो रहा था अफगानिस्तान में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी चीफ था वो डील करता, क्योंकि अगर हमने और मैं अपनी मेरी कैबिनेट गवाह है इसकी, मैं बार बार कहता गया कि अगर हमने ये सही तरह ट्रांजिशन हमने ना की तो पाकिस्तान को मसले मसाला आएंगे। और शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ना टाइम दिया गवर्नमेंट ने, जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, ना इनको कोई इंटरेस्ट था, ये तो अपने चोरियां माफ करने में लग गए आते साथ ही, ना इनको समझ थी। उसके अलावा जो मसला आया, जैसे हमने गवर्नमेंट्स अपनी पख्तूनख्वा की और ये पंजाब की जब ख़त्म की, और ये जो केयर टेकर सेटअप आया, केयर टेकर सेटअप को उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ के अंदर, ना उनकी कोई अहलियत है। पख्तूनख्वा के केयर टेकर सेटअप की बात कर रहा हूँ, वहाँ ANP और JUI वहाँ हुकूमत कर रही हैं केयर टेकर के नाम पे, और वहाँ ज़रा करप्शन की ज़रा रेट्स देखें कि जो करप्शन किस लेवल की हो रही है, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ एजेंडा एक है कि किस तरह तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। हर रोज़ तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पे जाते हैं, उनको वहाँ पख्तूनख्वा में गाड़ियाँ उठा लेते हैं। पख्तूनख्वा के अंदर जिधर ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव हैं लोग, उधर घरों में भी घुसना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ कोशिश उधर भी और सारे पाकिस्तान में है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को कैसे ख़त्म करना है। सारा इंटेलिजेंस एजेंसीज की कंसंट्रेशन बजाय ये कि वो देखें कि मुल्क को सिक्योरिटी दें, जो कि ये फैलती जा रही है, ये जो दहशतगर्दी है, बजाय उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, वो सारी कंसंट्रेशन है कि इस पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले पार्टी को कैसे ख़त्म करना है। मैं आज इसलिए भी आपसे बात करना चाहता था कि मुझे अजीब सी खबरें आ रही हैं, जो लोग जिनको इस वक्त रखा हुआ है जेलों के अंदर, अब क्या कोशिश की जा रही है, अप्रूवर्स ढूंढे जा रहे हैं हमारे लीडरशिप से, या वो लोग जो पकड़े हुए हैं उनसे अप्रूवर क्या बन रहे हैं, अप्रूवर का वादा माफ क्या है कि जी ये कहें कि ये इमरान खान के कहने के ऊपर हमने ये कोर कमांडर के घर में हमला किया,
اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا. یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو. اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان؟ یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے. سول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں. آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا، بغاوت کیا اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے، کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے؟ یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں، کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا، یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں. کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے اندر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں، تو ان کی تو پوری آئیڈیالوجی ہے اس چیز پہ. وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار، ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھہراتے ہیں. تو کیا عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے، وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے؟ اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں، ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو. سو پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی؟ یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دیا. کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے، بغاوت ہے، یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے. کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا، عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، سزا بھی دلوا دیں اس کو، سالوں میں جیل میں رکھ لیں، کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، جن کی دولت سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے، اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں، جب انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے ایک دن، تو وہ ان کی انویسٹمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو، اور پھر دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ، اور کئی لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، بری طرح تشدد کیا گیا، اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر ابھی تک، ان سے صرف وہ کہ جی بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. پھر ایک اور سازش چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی پارٹی کے، اور وہ جو جن کو انہوں نے توڑ لیا، جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا، اس نے تو آنا نہیں ہے، تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں، یا جو ہمارے ایکس MPs ہیں، ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے. اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کو
اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنسز، ان کو نہیں بخشا جا رہا؟ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے. نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے، نہ جو ہمارا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بوڑھوں کو، آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں. میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پولیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ ہاں تھے، یہ نواز شریف کی خاص طور پہ شریف خاندان کا تھا کہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں. انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. یہ تو تھا ان کی روایت پرانی. لیکن یہ ہماری اس قوم کے اندر ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں گرے تھے. اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارا اظہر ماشوانی، ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کے بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے. ہمارا جو علی اوان ہے ہمارے اسلام آباد سے جو ایم این ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے. شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے. یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں. جب عدالت میں جاتے کہتے تھے پیش کرو، پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے. اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کے، جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ. تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا، اس کو میسیجز آ رہی ہیں ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو. اور عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا. یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا؟ کون سے ایک ملک جو کہتا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں، باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے. اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں. میں 27 سال سے پولیٹکس میں ہوں، 0 سے پارٹی شروع کی، کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، میرے کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پولیٹکس میں نہیں تھے. میں نے 0 سے شروع کیا
اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا جو بڑی دیر لگی, اور آہستہ 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 پارٹی بنائی. کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے, اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پولیٹکس ختم کر دی تھی. ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا, سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی, اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا, کسی کا دادا تھا, کسی کا نانا تھا. ایک نواز شریف نے وہ کس طرح پارٹی بنائی. جنرل ضیاء نے فیصلہ کیا, جنرل جیلانی نے ریکویسٹ کی کہ جی یہ بڑا اچھا بچہ ہے, اس کو لے آئیں. والد صاحب نے کہا کہ جی اور کسی کام کا نہیں تو چلو اس کو پولیٹکس میں ڈال دو. وہ پولیٹکس میں آ گیا. اس کو مینوفیکچر کیا گیا. جی ایچ کیو کے اندر نواز شریف مینوفیکچر ہوا. ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کی گئی پولیٹکس میں. وہ اس طرح پولیٹکس میں آیا تھا. تو تجربہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے آج اللہ کا کرم ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں, تو کم از کم میرے ویوز ہی سن لیں. کیونکہ یہ جو بھی آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ آپ ملک کی تباہی کریں گے لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ دیکھیں, جب ایک آئیڈیا, اور یہ پولیٹکس یہ 90 کی دہائی کی پولیٹکس نہیں ہے. 90 کی دہائی میں پولیٹکس کیا تھا؟ الیکٹیبلز تھے, اسٹیبلشمنٹ انہوں ایک طرف ایک پارٹی کا ساتھ دیتی تھی, الیکٹیبلز تھوڑے ادھر چلے جاتے تو پارٹی جیت جاتی تھی. یہ تھی 90 کی دہائی کی پولیٹکس. اور پھر یہی آگے جب جنرل مشرف نے کیا کیا, پہلے 2/3 اکثریت والی نون لیگ, ان کو کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ان کو کسی صوبے دار کا بھی ٹیلی فون آتا تھا نا تو وہ سیدھا کاف لیگ پہ چلے جاتے تھے. کوئی مشکل نہیں تھی, کوئی بزنسز نہیں بند ہوئی, کوئی جیلوں میں نہیں ڈالا. ساری کی ساری نون لیگ کاف لیگ پہ چلی گئی. اور اگر وہ جو باقی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو بچے ہوئے تھے نون لیگ والے, اگر ان کے اوپر 5% بھی وہ تشدد کرتے جو ہمارے پہ ہو رہا ہے, انہوں نے بھی کاف لیگ پہ چلے جانا تھا. تو وہ پولیٹکس, وہ زمانہ چلا گیا ہے. یہ اب پولیٹکس ہے 1970 کی پولیٹکس. یہ آ گئی ہے نظریے کی پولیٹکس. 1970 کے بعد پاکستان میں نظریہ ختم کیا گیا تھا. جنرل ضیاء الحق نے نان پارٹی بیس الیکشن کروا کے نظریہ ختم کر دیا تھا. وہ جو 1970 کے اندر جو نظریاتی پولیٹکس تھی, اس نے سارے پرانے پولیٹیکل ہاؤسز کو اڑا دیا. ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے, اور ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے. صرف نظریہ جیتا تھا. یہ آ گئی ہے نظریاتی پولیٹکس. یہ جو لوگ, یہ جو ہمارے لوگ ہیں, وہ اتنی مشکلات کے بغیر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ چھوڑیں گے ان کی پولیٹکس ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے کہ ووٹر جو نیچے بیٹھا ہوا ہے, وہ ووٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نہ لڑے ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے اپنے ووٹ بینکس ہیں, ان کا اپنا ووٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ہم تب جتائیں گے جب آپ تحریک انصاف پہ کھڑے ہوں گے. تو قوم کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب لوگوں کے دل بدل دیتا ہے تو انگریزی میں پھر فریز آ جاتا ہے کہ an idea whose time has come. No number of armies can destroy an idea whose time has come. جتنی مرضی فوجیں ہوں, وہ جب ایک نظریے کا وقت جو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں, جب وہ آ جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کریں گے وہ بیک فائر کرے گا. 14 مہینے سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ نظریہ کو ختم کرنے کا, اور 14 مہینے سے کوئی سروے کروا لے, آپ کو بار بار ایک ہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ اور زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئر سے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کے جی سارے بندر بانٹ کر دو, یہ چھوٹے چھوٹوں کو کسی کو یہ دے دو, اور سیٹیں بانٹ دو پارٹیز کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی, اور اپنے بھی لوگوں کو, اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ دھاندلی کر کے جتا دو. یہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرے گا, یہ سٹیبلٹی نہیں لے کے آئے گا. اس میں بجائے
सियासी इस्तेकाम आने पे, जिसकी वजह से माशी तौर पे इस्तेकाम आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये मुल्क के छोड़ के नहीं जाना, मैंने इस मुल्क के साथ या ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। मैं वो पाकिस्तानी आपको एक मुल्क की खातिर कह रहा हूँ कि ये रास्ता ना पकड़े जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जुल्म ना करें, इसका कोई फायदा नहीं होने लगा, सिवाय मुल्क को नुकसान होने लगा। और ये अगर ख्याल है अब तक आपका कि मैं इस प्रेशर में आ जाऊंगा, ये जो 180 केसेस हैं 200 कर दें, केसेस जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जो भी होगा मैं तो अपने नजरिए के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये इंजीनियरिंग से मुल्क को वो नुकसान होगा जो हमारी माशत कोई भी नहीं संभाल सकेगा और वो सबके हाथ से निकल जाएगी। तो अभी भी मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ आ जाएगा, तो सारों की तो करप्शन केसेस खत्म कर दिए, तो रह क्या गया? तो उसको बुला ले वापस। वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? चोरी करके जेल की सजा, जेल की 10-10 साल की सजा मिली हुई है, वो अपनी कहता जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने मर जाना है अगर मुझे बरतानिया ना भेजा, उसको बाहर भेज दिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में एफिडेविट दिया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और वो वहां बैठा हुआ और वहां जाके पॉलिटिक्स कर रहा है और आराम से जिंदगी एंजॉय कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता, पीटाई खत्म नहीं होती, वो आता नहीं। मैं कहता हूं उसको वापस बुला ले, क्योंकि माफ तो सारों को कर ही दिया है, अब तो कोई करप्शन इशू ही नहीं गया। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ ये मेरा एक चैलेंज है कि जिस हल्के से भी वो खड़ा होगा मैं उस हल्के से खड़ा होता हूं, और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूंगा। ये डर है ना कि इमरान को जेल में डाल दो, मैं कैंपेन भी नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको पाकिस्तान की अवाम की फीलिंग बता रहा हूं कि ये मुल्क बदल चुका है। ये मुल्क कभी भी इस तरह के लोगों को अब वोट नहीं देगा। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है, बच्चे के अंदर शऊर आ गया है। वो चले गए दिन जब जिसके ऊपर शफकत का हाथ एस्टेब्लिशमेंट का आता था वो जीत जाता था। ये आपको पिछली जुलाई के अंदर जब पंजाब के इलेक्शंस हुए पता चल जाना चाहिए था कि लोगों की मूड किधर जा रही है। वो अगर जुलाई में पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मदद किए बगैर के साथ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की पूरी मदद, उसके बावजूद हार गए, तो अब क्या होगा उनके साथ? तो इसलिए इन लोगों को जो अपनी अब सियासी मौत देख रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं, जिनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या होता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं, इनको तो फर्क नहीं पड़ना। तो ये आड़ लेके बैठे हुए हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट किसी तरह पीटीआई को खत्म करे, ताकि जनाब ये इनके फिर जो 30 साल से पैसा खा रहे हैं मुल्क और बाहर भेज रहे हैं, ये वो अपने वो धंधे पे लग जाए। ये इनकी है। लेकिन जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको तो सोचना चाहिए कि ये तबाही की तरफ मुल्क को ना लेके जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।